نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 12 اس کو مکمل کریں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کو شروع کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا زوجین کے کتنے حصے ہوں گے، یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کیا ملے گا۔ انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ ریویژن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم جو دوسرا پارٹ ہے اس میں دیکھیں گے کلالہ کے تعلق سے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ کوئی باپ ہو، یعنی نہ پیرنٹس ہے اور نہ ہی اولاد ہے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ وَلَكُمْ اور لا لیے کم تمہارے لیے، یعنی مردوں کے لیے۔ دیکھیں کم جو ہوتا ہے فیلز کے لیے، میلز کے لیے ہوتا ہے، یہ جو فیل ہم کہہ رہے ہیں، سوری، میلز کے لیے ہوتا ہے اٹیچ پروناؤن، اور کننا جو ہوتا ہے فیمیلز کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میل کے لیے یعنی مردوں کے لیے۔ وہ اور لا لیے کم تمہارے لیے نصفن آدھا ہے، یعنی دو میں سے ایک آدھا ہے، ماں جو ترکا چھوڑا ازواج بیویوں نے، کم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لالیے ہننا ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں بیویوں کے مر جانے کی صورت میں آدھا حصہ ہے شوہر کا۔ پھر ان اگر کانا ہے لالیے ہننا ان کے لیے، ان بیویوں کے لیے، ہننا مطلب ان ازواج کے لیے، ولدن اولاد، پھر لالیے کم تمہارے لیے، الربع ایک چوتھائی ہے، چار میں سے ایک حصہ ہوگا، چوتھا حصہ ہے، من سے ماں جو اس سے جو ترکا چھوڑا نہ ان سب نے، ان بیویوں نے، من سے بادی بات سے، وصیتن وصیت کے بعد سے، یوسینا یا وہ نہ سب وصیت کر جائیں، بی کی ہا اس کی، او یا دینن دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وہ اور لالیے ہننا ان کے لیے، الربع ایک چوتھائی حصہ ہے۔ اب کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ عورتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، فورتھ یعنی کہ چوتھا حصہ، چار میں سے ایک حصہ ہے، من سے ماں جو اس سے جو ترکا چھوڑا تم نے چھوڑا، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لالیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، یعنی اگر تمہارے اولاد نہیں ہے اس صورت میں بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ایک چوتھائی حصہ، مطلب چار میں سے ایک حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا ایک چوتھائی حصہ بیوی کو ملے گا اگر اولاد نہ ہو۔ پھر ان اگر کانا ہے لالیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، یعنی اگر اولاد ہے اور بیوی بھی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر لالیے ہننا ان کے لیے، الثمن 1/8، یعنی کہ کون سا حصہ ہے؟ آٹھواں حصہ، آٹھ میں سے ایک حصہ ملے گا بیوی کو، من سے ماں جو اس میں سے جو ترکا چھوڑا تم نے، من سے بادی بات سے، وصیت کے بعد سے، توسون تا تم اناسب وسیا وصیت کر جاؤ، بی کی ہا اس کی، او یا دینن دین کے بعد، یعنی جو بھی تم نے وصیت کی ہے اس کی وصیت مکمل کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد جو بھی ہوگا حصہ وہ ملے گا۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ ایسے ریڈ کر لیتے ہیں۔ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہیں وہ ہو ان کے لیے اولاد، پھر اگر وہ ہیں ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو ان سب نے چھوڑا وصیت کے بعد سے، وہ سب وصیت کر جائیں اس کی یا قرض ادائیگی کے بعد، اور ان سب کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑتے ہو، تم نے چھوڑا، اگر نہیں وہ ہے
تمہارے لیے اولاد، یعنی تمہاری اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہے. پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے، ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعدی، وصیت کے بعد سے، وصیت کے بعد سے تم سب وصیت کر جاؤ، بیہا اس کی، یا قرض ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت، پراپرٹی کی جو وصیت ہے وہ ہوگی. اور وصیت ہمیشہ 1/3 پراپرٹی کی ہوگی. اور وہ کبھی بھی، جو بھی وصیت ہونے والی ہے وہ کبھی بھی لیگل ایئرز کو نہیں جائے گی. جو وارث بن چکے ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنے قوانین میں بتا دیا، جو سورہ نساء کے لاء کے مطابق جن کو حصہ مل گیا، شیئرز مل گیا، وہ وصیت ان کے حق میں نہیں ہوگی، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، 1/3 جو ہے. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہاں پر آ رہی ہے بات کلالہ کی. ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کلالہ کس کو کہتے ہیں. یہاں پر واضح بھی کیا ہے انشاءاللہ. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے والدین بھی نہیں ہیں، خاص طور پر باپ، اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اپر اینڈ لوور دونوں ہی جنریشنز نہیں ہیں. تو کہاں ہیں؟ سائڈ جنریشنز ہے. کون؟ بھائی بہن. جس کے بھائی بہن ہیں اور اوپر اور نیچے کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، والدین نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے. اب کلالہ کے بارے میں کیا رولنگز ہے. وہ ان کا نا، وہ واو یہاں پر شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے واو. واو کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اور ہوگا انگلش میں اینڈ. یہ کیا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. ٹھیک ہے، جو کنجنکٹ یعنی بات کو جوڑنے کے لیے، آگے کنٹینیو کرنے کے لیے مدد کرتا ہے. تو اس واو کا ترجمہ ہوگا اور اینڈ. ان کا ترجمہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اگر، اف. ٹھیک ہے، اف کا ترجمہ ہوگا ان یعنی اگر. اور اگر کانا، کانا اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون. یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے، کاف واو نون روٹ لیٹرز کے 3 ترجمے ہوتے ہیں: ہے، تھا، ہونا. ہے، تھا، ہونا. از، واز، بی. تینوں ترجمے میں سے ایک ترجمہ جو بھی ہماری آیت میں سوٹیبل ہوگا. تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، کاف واو نون. اب دیکھیں یہاں پر روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، لیکن یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کاف الف نون. تو یہ واو کی جگہ الف کیسے آ گیا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ الف، واو، یا، یہ عربی زبان میں کیا ہیں؟ 3 ویک لیٹرز ہیں، ویک واولز ہیں، حرف علت ہیں، کمزور ہیں، ویک ہیں، حرف علت ہیں. تو الف، واو، یا ایسے ورڈز ہیں، ایسے لیٹرز ہیں جو کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی ان کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یا پھر کیا ہوں گے؟ یہ ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کر لیتے ہیں. الف کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ الف، اس طرح سے ہوگا. تو یہاں پر ہم کو کاف واو نون کی جگہ پر کاف الف نون دکھائی دے رہا ہے، تو واو کی جگہ الف نے لے لی. ٹھیک ہے، کانا و، اور ان اگر کانا ہے. ٹھیک ہے، یا ہو یا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہے رجلن، رجلن 2 پیش پر ختم ہو رہا ہے، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، دمتین، فتحتین، کسرتین. اس پر جو بھی ورڈ ختم ہوں گے، جو بھی ورڈ تنوین پر ختم ہوں گے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو ہم ایک ساتھ ملا کر تنوین کہتے ہیں. تو جو بھی ورڈز تنوین پر ختم ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب ناؤنز ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ ناؤن. رجل ناؤن ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، جیم، لام. رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی، مین. ٹھیک ہے، آدمی، مین. وہ، یا مرد کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ، اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی، یورسو کلالتن، یورسو، یورسو اس کے روٹ لیٹرز ہیں
वाव रसा, वरसा, वरसा। और ये है फेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस है, फेले मुजारे इम्परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब इम्परफेक्ट टेंस है ये। इम्परफेक्ट टेंस में एक बात याद रखें कि जब ये पेश से शुरू हो और उसके आगे जबर आ जाए, ठीक है, पेश से शुरू होगा और उसके आगे जबर आ जाएगा, तो ये पैसिव होगा। ठीक है, पैसिव, इम्परफेक्ट पैसिव होगा। पैसिव किसको कहते हैं? उल्टा जिसका तर्जुमा होता है। अनलाइक इंग्लिश, इंग्लिश में उल्टा तर्जुमा नहीं होता है। इंग्लिश का पैसिव को छोड़ दीजिए, इंग्लिश के पैसिव की तरह से अरबी का पैसिव नहीं होता है। तो इसको कहते हैं मुजारे मजहूल, मजहूल, मुजारे मजहूल। देखें, ये रूल्स यहाँ पर नोट कर लीजिए दोनों के। एक मुजारे है, एक माजी है, यानी एक पास्ट है और एक इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। जब हमको दोनों को पैसिव बनाना है, ये एक्टिव फॉर्म में कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको इसको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, मजहूल बनाना है। ठीक है, मजहूल यानी पैसिव। तो मुजारे में पेश और जबर आता है और माजी में पेश और जेर आता है। ठीक है, मुजारे में पेश और जबर आएगा और माजी में पेश और जेर आएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोगों को बात समझ आ जाएगी पैसिव किसे कहते हैं। बस इतना याद रखें, माजी में पेश और जेर और मुजारे में पेश और जबर। इंग्लिश के पैसिव को यहाँ नहीं इंक्लूड करना है, इंग्लिश का पैसिव बिल्कुल डिफरेंट होता है, अरबिक का पैसिव अलग होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कतला, एक वर्ड है कतला। कतला का मतलब होता है उसने कत्ल किया, ही किल्ड, ही किल्ड, उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। ठीक है, अभी हमने अगर ये पास्ट टेंस लिया है तो ये क्या बन जाएगा? अगर इसको पैसिव बनाना है तो ये हो जाएगा कुतीला, कुतीला। इसका मतलब होगा उसका कत्ल किया गया। ठीक है, उसका कत्ल किया गया मतलब एक जगह क्या हो रहा है, ही वॉज अ मर्डरर, और एक जगह पर क्या हो रहा है कि ही वॉज किल्ड, वो खुद ही मर गया। एक जगह पर वो मारने वाला है, कातिल है, और एक जगह पर वो मकतूल है। यानी कत्ल करने वाला पास्ट टेंस में उसने खुद ने कत्ल किया, लेकिन अगर उसको पैसिव बना दिया तो उसका खुद का कत्ल हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें ज़ुलमा, ज़ुलमा, ज़लमा का मतलब क्या होगा? उसने जुल्म किया, उसने जुल्म किया, उसने जुल्म किया। ही ऑप्रेस्ड, ही ऑप्रेस्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका पास्ट टेंस का पैसिव बनाए जुलीमा, जुलीमा, उस पर जुल्म किया गया, उस पर जुल्म किया गया। तो पैसिव में क्या होता है तर्जुमा? बिल्कुल, ही वॉज ऑप्रेस्ड, उसके ऊपर जुल्म कर दिया गया। मतलब एक जगह तो वो जालिम खुद है, जुल्म करने वाला, एक्टिव में, और जब उसको हम पैसिव बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मजलूम बन जाता है। जालिम और मजलूम हमें पता है, जालिम मतलब जुल्म करने वाला और मजलूम मतलब जिस पर जुल्म किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का तर्जुमा बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्टिव मतलब वो काम खुद करता है, और पैसिव मतलब उस पर काम किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब एक जगह वो सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, काम करने वाला डूअर, और एक जगह वो ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। और इसी इसी में क्या होगा, पेश और जबर आ जाएगा तो वो मुजारे का हो जाएगा, और पेश और जेर आ जाएगा तो वो माजी के लिए हो जाएगा, मजहूल, ये मुजारे हो जाएगा। ठीक है, ये माजी है, सॉरी, ये है मुजारे और ये है माजी। माजी मतलब पास्ट
और मुजारे मतलब इम्परफेक्ट। तो तर्जुमा हमने कैसा करना है, उल्टा करना है इसका। तो अब हम आते हैं इस वर्ड की जानिब। यू रसू, व और इन अगर काना है रजुलन, आदमी। यू रसू, यू रसू, देखें पेश और जबर आ रहा है तो ये इम्परफेक्ट, राइट, लेकिन पेश और जबर के साथ है तो हम कहेंगे इम्परफेक्ट पैसिव। मुजारे मजहूल, ठीक है, मुजारे मजहूल। वाव र सा इसके रूट लेटर्स हैं, व र सा इसके रूट लेटर्स हैं। वरसा, वरसा मतलब विरासत होना, वारिस होना। यू रसू का मतलब या यतान का या है, या मतलब वो। और हम उल्टा तर्जुमा करने जा रहे हैं, वो या उसकी, उसकी, वो या उसकी, ठीक है, विरासत ली जा रही है, जिसकी विरासत ली जा रही है। वारासा इसके रूट लेटर्स हैं, उसकी विरासत ली जा रही है। अगर ये यरीसु होता है ना, वरासा यरीसु, यरीसु होता, एक्टिव होता, तो इसका मतलब वो विरासत दे रहा है या विरासत ले रहा है। अब यहाँ पर पैसे में तर्जुमा क्या हो रहा है, उसकी विरासत ली जा रही है, मतलब एक जगह पर वो वारिस बन रहा है और एक जगह पर वो क्या बन रहा है, देने वाला, एक जगह पर वो लेने वाला बन रहा है, ठीक है। तो उसकी विरासत ली जा रही है मतलब वो देने वाला मर चुका। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर यूरिसु का तर्जुमा हो जाएगा जिसकी विरासत ली जा रही है, मरने वाला। मूसी, जो कौन है, द डेड पर्सन, द डिजीज्ड, उसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विरासत ली जा रही है। वह और इन अगर काना है रजुलुन आदमी, यू रिसु या वो, वरसा विरासत और पेश और जबर ली जा रही, जिसकी विरासत ली जा रही है। कलालतन, अब वो आदमी कैसा है, कलाला, काफ लाम, लाम इसके रूट लेटर्स हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब है ये तनवीन पर खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, नाउन, इसम है, ठीक है। कलाला, अब कलाला के बारे में बताया जाएगा कि कलाला कौन होता है, जिसके ना बाप हो ना जिसकी औलाद हो, उसको कहा जाता है कलाला। तो मरने वाला जिसकी विरासत तकसीम की जा रही है, जिसकी विरासत ली जा रही है, वो आदमी क्या है, कलाला है। अच्छा, और जो वर्ड गोलता पर खत्म होते हैं वो सब क्या, कैसे वर्ड्स होते हैं, फीमेल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। गोलता पे जो भी वर्ड्स खत्म होते हैं वो सारे के सारे फीमेल होते हैं। तो इसम भी है, ये फीमेल इसम है। औ, औ का मतलब क्या होता है, या, इंग्लिश में, और उर्दू में या। या इम्राअतुन, इमरा, इमरा कहा जाता है औरत को। और देखें दो पेज पर खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, इसम है, नाउन है। इमराअतुन, इसका मीनिंग है औरत, वुमेन। तो यहाँ पर दोनों के बारे में बता दिया गया कि वो क्या है, या तो मरने वाला मर्द है या मरने वाली कौन है, औरत है। और वो दोनों क्या हो सकते हैं, कलाला, क्योंकि कलाला औरत भी हो सकती है मर्द भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसके रूट लेटर्स हैं मीम रा हमजा। मीम रा हमजा, इसके रूट लेटर्स हैं मीम रा हमजा। मरा, इमरा मतलब औरत। अच्छा, इसी का प्लूरल क्या है, निसा, औरतें। निसा जो कि हमारी सूरत का नाम है, सूरा का नाम है। मरा, इसके रूट लेटर्स हैं इमरातुन। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मर्द या औरत जिसकी विरासत ली जा रही है, तकसीम की जा रही है, वो मरने वाला कौन है, कलाला है। यानी कौन है वो आगे बताया जाएगा। व लहू अखुन, व और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है। वाव यानी और, लहू
اب لہو دو ورڈز ہیں، ل پلس ہو، ل پلس ہو. ل جو ہے لی کے فارم میں بھی آتا ہے، یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ ہو جائے گا لیے، انگلش میں فور. لیے کس کے لیے؟ ہو اٹیچ پروناؤن ہے. ہو کبھی کبھی ہی کی شکل میں بھی آتا ہے، دونوں صحیح ہیں، ہو یا ہی. اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ضمیر متصل، ضمیر متصل، متصل مطلب جڑا ہوا، وصل کیا ہوا. ہو کا مطلب اس کی، اس کے. فور ہم، فور ہم. ہو کا ترجمہ ہو جائے گا ہم، اس کے. وہ اور لا لیے ہو اس کے لیے. اب لام کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو حرف جر کا جب بھی ترجمہ کریں گے ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے، پھر پریپوزیشن یعنی حرف جر کا ترجمہ کریں گے. تو ہو کا ترجمہ پہلے ہوگا اور لام کا ترجمہ، حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب بھی اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تو حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے، ورڈ کا ترجمہ پہلے ہو جاتا ہے. وہ اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی، یا وہ ورثہ وراثت، پیش اور زبر لی جا رہی ہے، جس کی وراثت لی جا رہی ہے. کلالہ، کلالہ او یا، اچھا اس کا کلالہ کا ترجمہ ہم کلالہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے، کلالتن، کلالتن لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم پوز کرتے ہیں، جب آیت آتی ہے یا ہم جب اس کو سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہ کیا پڑھا جائے گا؟ کلالہ. ٹھیک ہے، کلالہ، کلالہ او یا امراتن عورت، یا عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. وہ اور لا لیے ہو اس کے لیے، یعنی اس کا کیا ہے؟ اخن. اخن حمزہ خا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دو پیج پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ اسم ہو گیا، اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اخن مطلب بھائی، بردر. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک بھائی ہے. اخن لکھا ہوا ہے، صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے نا، ایک بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مرنے والا مر گیا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اور اس کا ایک بھائی ہے. او یا اور اختن حمزہ خوا واو روٹ لیٹرز ہیں اس کے. اخت کا مطلب ہوتا ہے بہن، سسٹر. ٹھیک ہے، دو پیش پر ختم ہو رہا ہے، اسی لیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. اختن مطلب ایک بہن، یا تو ایک بھائی ہے یا کیا ہے؟ ایک بہن ہے. وہ اور لالیے ہوں اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، ف لی کلی تین ورڈز ہیں. پہلے ہم ف کو دیکھتے ہیں. کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے یہ بھی. کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پھر، تو، سو، پس، سو، دین. کوئی بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اردو میں پھر، تو، پس، یا انگلش میں سو اور دین. ٹھیک ہے، تو یا سو. لی کلی، کا ترجمہ ہو جائے گا تو، دین. اب لی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ابھی یہ جو ہم نے لا پڑھا تھا وہی لی ہے. لا اور لی حرف جر، پرپوزیشن ہے. لی کا ترجمہ ہو جائے گا لیے، فور. تو، لی، لیے، کلی. کلی کاف لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کل کا مطلب ایوری، ہر، ہر، ایوری، ہر، تمام، ہر، کلی کل، تمام یا ہر، اردو والا ہر. ٹھیک ہے، ہر.
پھر لیے لا لیے کلی ہر اور واحدن، یہاں پر واحد جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں وحدہ، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ناؤن ہو جائے گا. واحد کا مطلب ہو جائے گا ایک، ایک، ون. تو کلی واحدن مطلب ایوری ون، ہر ایک. ٹھیک ہے، ہر ایک، ایوری ون. پھر لیے کلی ہر واحدن ایک، ہر ایک کے لیے، کلی واحدن فار ایوری ون، فار ایوری ون. منہما، اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی، یورثو، اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی، یا وہ ورثہ، وراثت یا وراثت پیش اور زبر لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ، او یا امراتن عورت، اور لالیے ہو اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے. پھر لالیے کلی ہر واحدن ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. پھر یہ کیا ہو گیا؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے. ہر ایک کے لیے، فار ایوری ون. من ہما، من ہما، من پلس ہما دو ورڈز ہیں، من اینڈ ہما. تو من کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ حرف جر ہے، یہ پریپوزیشن ہے. من مطلب سے، فروم. اور ہما، ہما، سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، ایک کے لیے ہوتا ہے. ہما مطلب وہ دونوں، ان دونوں. کیا ہے یہ؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، متصل. ہما مطلب ان دونوں. them، both of them، both of them، ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ ہے؟ السدس. یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، السدس. سین دال، سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ال سے شروع ہو رہا ہے. جو ورڈ ال سے شروع ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سدس کے روٹ لیٹر ہیں سین دال سین. سدس کا مطلب ہوتا ہے سکسٹھ، چھٹا حصہ. چھٹا حصہ مطلب 6 میں سے 1 حصہ. تو اگر ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو دونوں کو 1/6 ملے گا. 6 میں سے 1 حصہ، 6 میں سے 1 حصہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جس کے نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، اس کے بھائی بہن ہے ایک ایک. تو دونوں دونوں کو 1/6 یعنی 1/6 حصہ ملے گا، 1/6. چلیے، یعنی کیسے ہوگا؟ یہ ایک پراپرٹی ہے، اس کے 6 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک حصہ 1/6 ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک حصہ. تو یہ ایک حصہ کس کو ملے گا؟ بھائی کو. اور ایسا ہی سیم ایک حصہ بہن کو ملے گا. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر زیادہ ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل ایکول ملے گا. گڈ کوشچن. دیکھیں، جب بھائی اور بہنوں کو تقسیم ہوگی کلالہ کی، تو اس میں یہ حساب کتاب نہیں ہوگا کہ جو بیٹے اور بیٹی کا ہوتا ہے. بیٹے اور بیٹی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا. اگر ایک پراپرٹی کے 3 پروپورشن کیے، سے فار ایگزامپل اگر 3 لاکھ روپے ہیں اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو 2 لاکھ روپے لڑکے کو جائیں گے اور 1 لاکھ روپے لڑکی کو جائیں گے. ان کیس آف کلالہ، اگر وہ مرنے والا جو اس کے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، اس صورت میں اگر چھٹا حصہ مل رہا ہے
تو جو حصہ لڑکے کو ملے گا یعنی بھائی کو ملے گا اتنا ہی حصہ بہن کو ملے گا. اس میں لڑکا اور لڑکی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو ڈبل دیا جائے یا سنگل دیا جائے, اس میں بالکل ایکول شیئرز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اب آگے بتایا جا رہا ہے پھر دین, یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. یعنی پھر, دین, ان مطلب اگر, پھر اگر, دین اف, سو اف, کانو. اب یہ کانا آیا تھا, اس کا پلورل فارم ہے, اس کی جمع ہے کانو. ٹھیک ہے. کانا اور کانو دونوں کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ کاف واو نون. واو الف پلورل کے لیے آ جاتا ہے, جمع کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, پاسٹ ٹینس ہے, فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, کاف واو نون کے 3 ترجمے ہیں نا, ہے, تھا, ہونا. ہم اپنی آیت کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. پھر ان اگر واو الف وہ سب, واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سب, دے آل. ٹھیک ہے. وہ سب کانا ہے یا ہوں, وہ سب ہوں. پھر ان اگر واو الف وہ سب کانا ہوں, اکثرا. اب اکثرا یہ وہی ہے جو اقربو, اکثرو, ادنا, یہ جو ورڈز ہم نے پڑھے تھے. کیسا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ سپرلیٹو اور کمپیریٹو کے لیے آتا ہے, موازنہ کرنے کے لیے, کمپیریزن کے لیے, تلنا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اکثرا کا مطلب ہوگا, الف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ. اور کاف سارا اس کے روٹ لیٹر ہیں, اکثرا, کسرا مطلب کثرت سے, کثرت سے, مور دین. ٹھیک ہے. کثرت سے, کاف سا را اس کے روٹ لیٹر ہے, مور. مور کا ترجمہ آ جائے گا, اکثر کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ. کاف سا را اس کے روٹ لیٹر ہے, زیادہ, کثرت سے. پھر ان اگر واؤلف وہ سب کانا ہے, اکثر, زیادہ. صرف زیادہ بھی ترجمہ کریں گے تو اوکے ہے. ٹھیک ہے. مور, زیادہ. کس سے زیادہ؟ ایک ایک بھائی بہن سے زیادہ. 2 بھائی ہے, 3 بھائی ہے, 4 5 بہنیں ہیں, سب ملا کے 6 7 لوگ ہیں. تو اس صورت میں کتنا ہوگا؟ من ذالکا, من سے, فرام حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, من یعنی سے, فرام. ذالکا, ذالکا یہ ہم نے ورڈ پہلے بھی پڑھا تھا پچھلی شروع کی آیتوں میں. ذالکا کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, اس میں اشارہ. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ, وہ. ٹھیک ہے. وہ سے مطلب اس سے. ٹھیک ہے. وہ مطلب کتنے نمبرز ہیں؟ وہ ایک ایک سنگل ہے نا. اب اس سے زیادہ اگر بھائی بہن ہے تو اس صورت کی بات ہو رہی ہے, اس کنڈیشن میں, اس شرط پر کیا ہونا ہے. ذالکا مطلب وہ, یا دیٹ, یا اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی سینٹینس کے مطابق, ہم اردو کے مطابق. پھر ان اگر واولف وہ سب کانا ہے, اکثر, زیادہ, من سے, ذالکا اس سے, مطلب اس کوانٹیٹی سے, اس تعداد سے زیادہ ہیں, اس نمبر سے زیادہ ہیں. فہم, تو, دین حرف عطف ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل. ہم مطلب وہ سب, دے, دے آل, وہ سب, وہ سب مطلب وہ سب, وہ سارے بھائی بہن. پھر ان اگر واولف وہ سب کانا ہے, اکثر, زیادہ, من سے, ذالکا
उससे मतलब उस नंबर से, उस तादाद से, उस क्वांटिटी से, फिर हम वो सब शुरका, शुरका, शरीक का प्लूरल है शुरका, शरीक का प्लूरल है शुरका, शीन रा काफ इसके रूट लेटर्स हैं। शुरका कौन सी जमा है? ब्रोकन, टूटी फूटी, ब्रोकन जमा मुकस्सर है। ठीक है, शुरका मतलब साझेदार, इक्वल शेयर जिनको मिलने वाले हैं। शुरका मतलब शरीक होंगे, शरीक हैं, शरीक हैं, पार्टनर्स, दे आर पार्टनर्स, शरीक हैं, शरीक हैं, वो सब शरीक हैं। फिस सुलुस, फी में, इन, ये क्या है? हरफे जर है, प्रपोजिशन है। में, किस में? कितने हिस्से में? असुलुस, ये वर्ड भी हमने पहले पढ़ा है। अल से शुरू हो रहा है तो इस्म होगा, नाउन होगा। और सुलुस का मतलब तीसरा हिस्सा। सा ला सा इसके रूट लेटर है। तीसरे हिस्से में, 1/3 में, 1/3 में, यानी एक उसके 3 हिस्से होंगे, और एक हिस्सा जो बनेगा असुलुस, पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होने हैं? 3 हिस्से होने हैं। अब ये एक जो हिस्सा बना है, इसमें सारे भाई बहनों को, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, एक से ज्यादा हो गए ना, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी होंगे सबको ये 1/3 प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेंगे, बराबर। ऐसा नहीं है मर्द को डबल होगा, औरत को सिंगल होगा, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल शेयर मिलेगा। अगर 5 भाई हैं और ये 5 लाख बचा है, ये समझ लीजिए, जब समझ लें कि 15 लाख रुपए हैं, और ये कितने हैं? 10, 10 हो गए, ये बचा 5, 5 5 5, तो ये 5 भाई बहन है, तो सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल शेयर्स होने वाले हैं, और ये मरने वाले के कलाला की प्रॉपर्टी है, यानी भाई बहनों को हिस्सा जा रहा है, ये बेटी बेटे को नहीं जा रहा है। बेटी बेटे का मामला होगा तो आधा हो जाएगा और लड़की का, और पूरा हो जाएगा लड़के का। लेकिन जब भाई बहनों को जाएगा तो सबको बराबर जाएगा। ठीक है, अब 2 सूरतें हमने पढ़ी यहाँ पर। क्या क्या 2 सूरतें पढ़ी? एक ये, ठीक है, तो कलाला के 2 कंडीशंस बताई गई हैं। देखें, ये कलाला है, अब वो कलाला मर्द हो चाहे औरत, दोनों का सेम रूल है। ठीक है, तो उसके भाई बहन है, एक भाई, एक बहन, एक भाई और एक बहन, दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा? एक 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन की जानिब। हम इंशाल्लाह इस आयत को मुकम्मल करके स्टॉप करते हैं। कलाला है, उसके भाई बहन है मोर देन 1, मतलब एक एक भाई से ज्यादा है, 3, 3+, 3 4 5 6 जितने भी होंगे, तो सबको क्या किया जाएगा? पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, फिर एक हिस्से में से सबको बराबर के शेयर दे दिए जाएंगे। ये एक हिस्से में से सबको इक्वल शेयर मिलेंगे। ठीक है, बराबर शेयर्स मिलेंगे। तो 2 ही कंडीशंस हैं। एक में 1/6 प्रॉपर्टी मिलेगी अगर एक ही भाई एक बहन है, और अगर बहुत सारे हैं तो 1/3 में से सबको दे देंगे। ठीक है,
چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ وصیت ہونی مکمل ضروری ہے، اور کیا ضروری ہے؟ قرض ادا ہونا ضروری ہے. وہ اور ان اگر کانا ہے رجل مرد، یا وہ ورثہ وارث یا وراثت پیش اور زبر لی جا رہی ہے، جس کی وراثت لی جا رہی ہے، کلالہ کلالہ، او یا امراتن عورت، وہ اور لالیے ہو اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، پھر لالیے کلی ہر سوری پھر لالیے کلی ہر واحدن ایک، ہر ایک کے لیے، من سے ہما ان دونوں میں سے، السدس 1/6 یعنی چھٹا حصہ ہے. پھر ان اگر واولک وہ سب کانا ہے اکثرا زیادہ، من سے ذالکا اس سے، مطلب ایک ایک بھائی بہنوں سے زیادہ ہیں، پھر ہم وہ سب شرکا شریک ہیں، فی میں الثلث تہائی میں، یعنی تیسرے حصے میں. کب؟ من بعدی وصیت، من سے، فرام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من مطلب سے یا فرام. بعد مطلب با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہے، بعد مطلب بعد، آفٹر. من سے بعدی بات سے. وصیتن واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہے، گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے، اور دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. وصیت مطلب وصیت، اردو میں وصیت اور انگلش میں ول. ٹھیک ہے، اردو میں وصیت اور انگلش میں ول. یوسا، یوسا یا سوری اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں، یا واو سوادیا. یہ بھی پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا ہے؟ امپرفیکٹ پیسو. امپرفیکٹ جیسے یو رسو تھا ویسے یوسا ہے، امپرفیکٹ پیسو. امپرفیکٹ پیسو مضارع مجہول. اس کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ الٹا. یا وہ وصیہ وصیت کی گئی، وہ وصیت کی گئی یا جس کی وصیت کی گئی. ٹھیک ہے، یا وہ وصیہ وصیت کی گئی، اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کی گئی. بیہا، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی مطلب کی، آف، اردو میں کی اور انگلش میں آف. ہاں، ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. ہاں مطلب اس، اٹ، اور بی مطلب کی، اس کی. یہ ہاں ہے اور یہ بی ہے، کی، آف اٹ، اس کی، اس کی جس کی وصیت کی گئی ہے، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہی یہ شیئرز ڈیوائیڈ ہوں گے. او یا اور، انگلش میں اور، انگلش میں یا. دین، دین دال یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دین دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. دین مطلب قرض، قرض کی ادائیگی. قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیٹ ہے، جو بھی قرض ہے، اس کو جب سیٹل کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کو کیا جائے گا وصیت کو. پھر ان اگر واولف وہ سب کانا ہے اکثر زیادہ، من سے ذالکا اس سے، اس نمبر سے، ان سب سے. پھر ہم وہ سب شرکا شریک ہوں گے، فی میں الثلث تہائی میں، تیسرے حصے میں، من سے بعدی بات سے، وصیتن وصیت کے، یوسا یا وہ وصیت وصیت کی گئی، بی کی ہاں اس کی، او یا دینن دین کے بعد، قرض ادائیگی کے بعد. غیر مدارن، غیر مدارن، غیرہ مطلب وداؤٹ، غین یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جسٹ ا منٹ، اللہ اکبر.
गैरा, गैन यारा, गैर, विदाउट यानी नॉट, या ना, नहीं, बगैर, कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। गैर मतलब विदाउट, बगैर, मुदारिन, मुदारिन, मीम, देखिए जैसे हमने देखा था शुरू में, जू, जा, जी, उला, उली, उलू, मीम, ये सब का तर्जुमा क्या होता है? वाला। ठीक है, क्या तर्जुमा होता है? कभी कभी मीम का भी तर्जुमा वाला होता है, जैसे मुमिन, मुमिन में मीम का तर्जुमा ईमान लाने वाला, मुमिन, हमजा मीम नून अमना, ईमान, मीम यानी वाला, ईमान लाने वाला, मुफसिद, फसाद करने वाला, मुजरिम, जुर्म करने वाला, उसी तरह मुदारिन, जरर पहुंचाने वाला। ठीक है, तो मीम का तर्जुमा कभी कभी क्या होता है? वाला का तर्जुमा हो, वाला। ठीक है, गैरा विदाउट, मुदारिन बीइंग हार्मफुल, मी इसके द्वा द्रॉ र रूट लेटर है, दो जेर पर खत्म हो रहा है, तो इसम है, नाउन है। मीम का तर्जुमा हो जाएगा वाला, और द्वा द्रॉ र मतलब जरर, जरर मतलब तकलीफ। बीइंग हार्मफुल, विदाउट बीइंग हार्मफुल, यानी बगैर नुकसान पहुंचाने वाला, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। अब वो जो शख्स है वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। नुकसान पहुंचाने वाला कैसे? कि जो मतलब ऐसा किया जाए कि झूठ बोल दिया जाए कि इस शख्स के ऊपर कर्ज था, ताकि उसके भाई बहनों को ना देना पड़े या कम देना पड़े, या उसका हिस्सा मार लिया जाए, या कुछ भी बहाना बना दिया जाए, या कुछ और कह दिया जाए। तो इससे क्या होगा? किसी का हिस्सा घटा देना, बढ़ा देना, या कोई झूठ बोल देना कि इसकी वसीयत ये थी, या यूं कह देना कि इसके ऊपर इतना कर्ज है, किसी को भी लेकर आ जाए झूठा गवाह बना करके, भाई मेरा तुम पर इतना कर्ज है मुझे, ताकि वो उतना हिस्सा उसको ना देना पड़े। तो मरने के बाद वो मरने वाले के मामले में कोई ऐसा ना करे कि नुकसान पहुंचाए किसी के शेयर्स को। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ने फरमा दिया गैर मुदारिन, के मरने वाला। अच्छा, अगर वो जिंदगी में भी अपनी वसीयत करता है, अगर वो मरने से पहले वसीयत कर रहा है, तब भी वो खुद भी ना नुकसान पहुंचाए, और मरने के बाद दूसरे भी, दूसरा की तो खैर पकड़ होगी, वो मरने वाला जो वसीयत करने वाला है, जिसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है, वो भी नुकसान ये ना पहुंचाए कि अगर उसको तो पता ही होगा ना कि मेरे वालिदैन नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, और वो वसीयत लिख रहा है, तो उस सूरत में बिल्कुल कि वो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी वसीयत बनाए कि उसके भाई बहनों का जो शेयर अल्लाह ने मुख्तस किया है, मुकर्रर किया है, वो उतना उसको दे दे, उसमें लिख दे। मतलब उसमें कोई कमी या बेशी ना करे, या झूठा कोई मामला ना करे जिससे किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ना नुकसान पहुंचाने वाला हो, ना तकलीफ देने वाला हो, ना जरर पहुंचाने वाला हो, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो, कोई भी शेयर्स को ऊपर नीचे करने वाला ना हो। वसीयतन मिन अल्लाह। अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले क्या कहा था? पहली आयत में क्या फरमाया था? फरीदतम मिन अल्लाह। क्या है? फरीजा है, एक फर्ज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से तुम पर ये फर्ज किया गया है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी आयत में क्या कह रहे हैं? बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है। वसीयतन, वाव स्वादिया इसके रूट लेटर हैं। वसीयत मतलब वसीयत, ऑर्डिनेंस। ठीक है, यहाँ पर वो वसीयत है कि ताकीद की गई है, तुम पर फर्ज कर दिया गया, वसीयत की गई है। वसीयत, वसीयत है मिन से। अच्छा, गोलता पर खत्म हो रहा है तो फीमेल वर्ड है, और दो जबर पर खत्म हो रहा है तो इसम है, नाउन है। मोनस इसम है, मोनस इसम यानी फीमेल नाउन है। वसीयतन वसीयत है, मिन से, फ्रॉम हरफे जर है, प्रेपोजिशन है, मिन से, फ्रॉम किसकी जानिब से है ये वसीयत? अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। जी, नसीहत है, वसीयत है।
اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. جتنے بھی نام ہوتے ہیں، نام کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، جتنے بھی نام ہوں گے وہ سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سے یعنی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک آرڈیننس ہے، ایک قانون ہے، ایک ایک تم پر لازمی ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی وصیت ہے، یعنی اب اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جو اللہ نے شیئرز باندھ دیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیتیں کر دی، اس کو اسی طرح سے کیا کرو، تم اس کو پورا کرو. تو وصیت ہے، نصیحت ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہ وصیت اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو اس میں کوئی ہارشنس اور ہارمفلنس نہیں ہونی چاہیے. واللہ علیم حلیم. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، حرف عطف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو یعنی اور. اللہ مطلب اللہ، الف لام ہا روٹ لیٹر ہیں اس کے. اللہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. علیم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. علیم مطلب خوب جاننے والا، بہت جاننے والا، آل نوئنگ. ٹھیک ہے، خوب علم والا، بہت جاننے والا. یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، کیونکہ دو زبر دو پیج پر ختم ہو رہا ہے. علیم اور حلیم، حلام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. حلیم حلم والا، بہت حلم والا، بردبار، فور بیئرنگ. حلم کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر و تحمل کو. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ دن رات بندے گناہ کر رہے ہیں، تب بھی ان کو کیا کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے. بندوں کے اوپر مطلب ان کے معاملات پر اللہ کے اوپر کیسے کیسے تہمتیں اور الزام لگا رہے ہیں، اللہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن پکڑ نہیں فرما رہا. تو یہ حلم ہے اللہ کا، یہ اس کی بردباری ہے. یعنی کہ دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ بندے کو وقت دے رہے ہیں کہ اب بھی تم کیا کر سکتے ہو، اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پھر موقع عطا فرما رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، ہم انسانوں کے لیے صبر کہتے ہیں، تحمل کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کیا کہیں گے، بردباری. تو یہ اللہ رب العزت کا کیا ہے، صبر یعنی تحمل، یعنی اس کی بردباری ہے، اس کا فور بیئرنس ہے کہ بندے اللہ کے خلاف دن رات جرم کرتے ہیں، اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اور اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اور اسی کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی حلم اور بردباری ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حلیم بھی اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس کا کتنا حق مار رہے ہو، کہاں کیا کس کا حق مار رہے ہو. اللہ رب العزت تو اس کا حق اس کو دے گا، بلکہ حق سے بڑھ کر فضل کرے گا. لیکن تم کتنی مطلب وہاں پر اپنی حلم دکھا رہے ہو. کہ دیکھیں جب مال دینا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی بردباری چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت چھوٹتی نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ حلیم اور علیم ہے، اللہ خوب جاننے والا، بڑا بردبار ہے. تو اللہ رب العزت کی صفات جو آتی ہیں وہ اس طرح سے کانٹیکس میں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ نے تمہیں بھی بتا دیا، تمہیں اس بات کا علم دے دیا کہ اب تمہیں ایسے شیئرز کو ڈیوائڈ کرنا ہے، یہ وصیت ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. تمہیں علم دیا ہے، لیکن تم سے بھی بڑا علیم اللہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلم اور بردباری اپناتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم اور حلم اور بردباری سے کام لو، اور جس کا جو مال ہے، جس کے جو شیئرز ہیں، وہ اس کو دے دو. ٹھیک ہے. چلیں ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں اور انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر ان اگر کانا ہے لالیے، سوری، وہ اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی، یا وہ ورثہ وراثت پیش اور زبر لی جا رہی ہے، یا یعنی وہ یعنی اس کی ورثہ وراثت اور پیش اور زبر لی جا رہی ہے، جس کی وراثت لی جا رہی ہے، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے. جس
وہ اور ان اگر کانا ہے رجل آدمی یا وہ یا اس کی ورثہ وراثت پیش اور زبر لی جا رہی ہے، کلالہ کلالہ وہ آدمی کلالہ ہے، او یا امراتن عورت، یہاں پر ایک بات ہو گئی کہ یا تو وہ آدمی یا عورت کلالہ ہے، اب اس کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ اور لالیے ہو اس کے لیے اخن بھائی ہے، یعنی اس کا بھائی ہے، ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، یعنی ایک پلس ایک بھی ہو سکتا ہے، یا صرف ایک بہن یا ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں 1/6 ملے گا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بہن ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے صرف ایک بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے ایک بہن پلس ایک بھائی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں 1/6 ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، 6 میں سے ایک حصہ ملے گا، لیکن اگر 3 4 5 پھر سب ملا کے جتنے بھی ہوں گے ان کو 1/3 حصہ ملے گا، وہ اور لالیے ہوں اس کے لیے اخن بھائی ہے، ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، پھر لالیے کلی ہر واحدن ایک، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے من سے ہما ان دونوں میں سے، یعنی بھائی اور بہن ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، یعنی 6 میں سے ایک حصہ ہے، پھر ان اگر واولک وہ سب کانا ہیں یا وہ سب ہوں اکثر زیادہ من سے ذالکا اس سے، یعنی اس نمبر سے زیادہ ہوں، پھر ہم وہ سب کون، وہ سارے بھائی بہن جتنے بھی ہوں گے 3 4 5 6 جتنے بھی، پھر ہم وہ سب شرکا شریک ہیں، فی میں الثلث ایک تہائی میں، تیسرے حصے میں، وہ سب تیسرے حصے میں شریک ہیں، من سے بعدی بات سے، وصیتن وصیت کے بعد سے، یوسا یا وہ وسیا وصیت کی گئی، پیش اور زبر کی گئی، بی کی ہا اس کی جس کی وصیت کی گئی، او یا دینن دین یا قرض ادائیگی کے بارے بعد، غیرہ بغیر، غیرہ بغیر یا وداؤٹ مدارن تکلیف پہنچانے والا ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، نہ تکلیف پہنچانے والا ہو نہ نقصان پہنچانے والا ہو، غیرہ مطلب نہ، نہیں، دار ضرر میم والا، نہیں نقصان پہنچانے والا ہو، نہیں وہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من سے اللہ اللہ کی طرف سے، وصیت ہے نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اور اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا خوب بردبار ہے، ٹھیک ہے، چلیے پوری آیت کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 12، وہ اور لالیے کم تمہارے لیے نصف آدھا حصہ ہے، ماں جو ترکا چھوڑا ازواج بیویوں نے، کم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لالیے ہننا ان کے لیے، ولدن اولاد، تو بیویوں کی اولاد نہیں ہے اس صورت میں مردوں کے لیے آدھا حصہ ہے، پھر ان اگر کانا ہے لالیے ہننا ان کے لیے، ولدن اولاد، پھر لالیے کم تمہارے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، من سے ماں جو اس سے جو ترکا چھوڑا نہ ان سب نے، ان سب عورتوں نے، ان بیویوں نے، من سے بعدی بات سے، وصیتن وصیت کے بعد سے، یوسینا یا وہ ناسب وصیہ وصیت کر جائیں، بی کی ہا اس کی، یعنی اس پراپرٹی کی، او یا دینن دین، وہ اور لالیے ہننا ان کے لیے، یعنی ان سب عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، من سے ماں جو اس سے جو چھوڑا تم نے، ان اگر لم نہیں، اگر نہیں یا وہ کن ہو، لالیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، پھر ان اگر کانا ہے لالیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، پھر لالیے ہننا ان کے لیے، الثمن آٹھواں حصہ ہے، من سے ماں جو اس سے جو ترکا چھوڑا تم نے، من سے بعدی بعد سے کس کے بعد سے، وصیت وصیت کے بعد سے، تو سونا تھا تم اونا سب وسیا وصیت کر جاؤ، بی کی ہاں اس کی، یعنی اس وصیت کی جو وصیت تم کر جاؤ اس کے بعد یہ سارے حصے ڈیوائیڈ ہوں گے، او یا دینن قرض کی ادائیگی کے بعد، وہ اور ان اگر کانا ہے رجلن آدمی یا وہ ورثہ پیش اور زبر جس کی وراثت لی جا رہی ہو، کلالہ کلالہ، او یا امراتن عورت کلالہ ہے،
اور لالیے ہو اس کے لیے اخن ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، پھر لالیے کلی ہر واحدن ایک کے لیے، من سے ہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، پھر ان اگر واولکو سب کانا ہے، اکثرا زیادہ، من سے ذالکا اس سے، یعنی اس ان تعداد سے، پھر ہم وہ سب شرکا شریک ہیں، فی میں الثلث تیس تہائی میں، تیسرے حصے میں، من سے بعدی بات سے، وصیت وصیت کے بعد سے، یا وہ وسیا وصیت پیش اور زبر کی گئی، جس کی وصیت کی گئی، بھی کی ہا اس کی، او یا دین دین قرض کی ادائیگی کے بعد، غیرہ نہ کے ضرر میم والا ہو، ضرر پہنچانے والا ہو، نہ تکلیف پہنچانے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من سے اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے، وہ اور اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا، بڑا حلم بردباری والا ہے، بردباری فور بیئرنگ ہے۔ اور تمہارے، دیکھیں ہم سرسری پڑھ رہے ہیں، سارے ورڈز پہ غور کیجئے، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہیں وہ ہیں ان کے لیے اولاد، پھر اگر ہیں ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو ان سب نے چھوڑا وصیت کے بعد سے، وہ سب جو وصیت کر جائیں اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے، ان عورتوں ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، اگر نہیں وہ ہے تمہارے لیے اولاد، پھر اگر ہے تمہارے لیے یعنی تمہاری اولاد تو ان کے لیے، ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، من سے بعدی بات سے، اس کے بعد سے، وصیت کے بعد سے، تم سب جو وصیت کر جاؤ اس کی یا قرض کے ادائیگی کے بعد، اور اگر ہے ایک مرد جس کی وراثت لی جا رہی ہے، کلالہ، یا عورت کلالہ ہے، اور اس کے لیے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ سب ہیں زیادہ اس سے، تو ان کے وہ سب شریک ہیں، تو وہ سب شریک ہیں تیسرے حصے میں، یعنی ایک تہائی حصے میں، وصیت کے بعد سے، وہ وصیت کی جائے اس کی، جو وصیت کی گئی اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، نہ تکلیف پہنچانے والا ہو، وصیت ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو خوب جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی، دو آیتیں ہم نے پڑھی، دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اولاد کا شیئرز بتائے، پھر اولاد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا اگر اولاد ہے تو، اور اولاد نہیں ہے تو، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو شوہر اور بیوی کا کتنا حصہ ہوگا اولاد ہے اور اولاد نہیں ہے تو، پھر آخر میں بتایا گیا کہ اگر ماں باپ اور اولاد دونوں ہی نہیں ہیں تو کیا ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، تو بھائی بہن کا کتنا حصہ ہوگا۔ تو آج ہم نے جو پڑھا اس میں کیا تھا، چھٹا حصہ ہوگا ایک ایک بھائی بہن کا اگر اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں، اور اگر دو سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اس صورت میں ایک پراپرٹی کے تین حصے کریں گے، اور وہ جو تیسرا حصہ ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس میں سے برابر برابر سارے بھائی بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، کلالہ کی وصیت ہے، جو مرنے والا جس کے والدین اور اولاد نہیں ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں، اس کی پراپرٹی کا ڈیویژن یا تو 1/6 میں ہوگا یا 1/3 میں ہوگا، 6 میں سے ایک حصہ ہوگا اگر ایک ایک بھائی بہن ہے، اور 3 میں سے ایک ایک حصہ ہوگا اگر بہت زیادہ بھائی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ دونوں ہماری آیتیں مکمل ہوئی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو دو آیتیں ہیں اس کے اندر سارا تقسیم بتا دیا گیا۔ اب جو دو آیتیں اس رکوع کی بچی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے وہ ہم دو آیتوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخن کا روٹ لیٹر ہے حمزہ خوا واو، اور اختن کا بھی سیم روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، حمزہ خوا واو دونوں کا، اخن اور اختن دونوں کے سیم روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، چل انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کی کوئریز ہیں، جو سوالات ہیں، وہ یا تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیجئے یا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کی کوئریز کا آنسر دے دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.